أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. کل گزشتہ بات یہاں مکمل ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے انقلابات میں سے پہلا انقلاب کنویں کی تہ سے نکل کے اور شاہی محل تک پہنچ جانا، یعنی بالکل نیچے سے آ کر تو ایک دم رائل پیلیس میں انٹری کر دینا. اس کے بعد میں آگے قرآن نے بیان فرمایا کہ عزیز مصر جو وزیر خزانہ تھے یا اور کسی بڑے عہدے پر ذمہ دار تھے، اس نے اپنی بیوی سے کہا وقال الذي اشتراه من مصر، جس شخص نے مصر میں حضرت یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ اکرمی مثواہ، اس کو اچھے سے سنبھال کر رکھنا، اس کے ٹھکانے کو اچھا کرنا. ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں اس کی خوب دیکھ بھال کرنا، سنبھال کر رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے آگے چل کر یہ بچہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا. او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ جس شخص نے خریدا تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. دیکھو یہاں ایک بات یاد آ گئی بیچ میں، مورخین نے یہاں آ کر لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اس شخص نے جب کہا کہ امید ہے کہ ہم کو یہ نفع پہنچائے گا، آگے چل کر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے، لہذا ان کو نفع پہنچا. ایسے ہی یہی جملہ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ یہ ہم کو امید ہے فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو اس نے کہا آسیہ نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فائدہ پہنچایا، فرعون نے نہیں کہا تھا، اس لیے اس کو فائدہ نہیں ملا. فرعون کو تو پہلے ہی دن سے ٹینشن تھا، اس لیے
موسیٰ علیہ السلام کی جو انٹری ہوئی تھی اس کے محل میں وہ تماچے کے ساتھ ہی ہوئی تھی، کیونکہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بچپن میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تماچا مار دیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ نابالغ تماچا تھا اس لیے اس کو کچھ ہوا نہیں، لیکن اثرات اسی دن سے شروع ہو گئے تھے۔ ہاں بعد والا جو تماچا تھا جو قبطی کو پڑا تھا وہ پاورفل تماچا تھا، تو وہ تو ایک ہی نے اس کو آڑا کر دیا تھا۔ لیکن یہ جو جملہ ہے، جب عزیز مصر نے کہا کہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ اور عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، دیکھو ہماری قدرت، اور اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو روئے زمین پر ایک طرح کی ٹھکانہ عطا کر دیا، ایک جگہ دے دی پرماننٹ۔ یوسف علیہ السلام کا مقام اور ان کی جگہ ہم نے بادشاہ کے محل میں طے کر دی۔ اور یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو دنیا میں فائدہ ہوا۔ آگے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آگے چل کر جب یہ بڑا ہوگا تو ہم اس کو لوگوں کے درمیان میں باتوں کو کیسے سلجھایا جاتا ہے اس کا سلیقہ سکھائیں گے اور خواب کی تعبیر کا علم دیں گے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ نے فرمایا اللہ اپنے فیصلے پر غالب آ کر ہی رہتا ہے، یعنی اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا والوں کو تھوڑی بہت قدرت کیا مل جاتی ہے، دو چار اسباب وسائل کیا مل جاتے ہیں، اپنے آپ کو قدرت کا بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اللہ جب ان کی قدرت کو مسمار کرنے کا اور ملیامت کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی بادشاہ، کوئی تخت اور کوئی بڑی حکومت اور کوئی اسباب اور کوئی سے پاور اور کون سے بم اور کون سی گولیاں اور کون سی ایٹمی طاقتیں اور کون سے ایٹمی پاور اور نیوکلیئر پاور، کون سی کمپنی کے پاور ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ہمارا فیصلہ آتا ہے تو کچھ کام نہیں آتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ تو ہو گئی بات۔ آگے فرمایا ولما بلغ اشدہ، جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، یعنی اس عمر کو پہنچ گئے کہ ہم ان کو نبوت سے سرفراز کر دیں، ہم ان کو احکام دے دیں اور ہم ان کو علم دے دیں۔ چنانچہ ہم نے ان کو احکام بھی دیے اور علم نبوت عطا فرمایا۔ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہاں تک تو سارا معاملہ کلیئر اور ساری چیزیں اچھی چل رہی تھی، لیکن وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا۔ 7 سال کی عمر میں یوسف آئے تھے، 10 سال 12 سال 15 سال جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا۔ خوبصورت تو پہلے ہی دن سے تھے، اور جو جوانی آدمی جوان ہوتا جاتا ہے خوبصورتی میں 4 چاند لگتے جاتے ہیں، اور پھر انبیاء کی خوبصورتی جو ظاہراً بھی باطناً بھی صورتاً بھی سیرتاً بھی ہر اعتبار سے منزہ و مبرہ و مزکہ شخصیتیں ہوتی ہیں، لیکن جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہوئی اور اس کی نیت میں فساد آیا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے
یوسف علیہ السلام کو بہلایا، پھسلایا، یعنی پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف رہا کرتے تھے، اور اس نے شرم کی تمام حدود پار کر دی، حتیٰ کہ وہ نوبت آئی کہ اس نے بدعملی کا قصد اور ارادہ کیا، اور اس نے جب دیکھا کہ یوسف کسی طریقے سے بھی اس کے چنگل میں نہیں پھنسے، اس لیے کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹلی بچپن ہی سے اللہ کی گائیڈ ان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی کہ آ جاؤ، مجھ سے برا عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور میں تمہارے ہی لیے بن کر اور سور کر کے تیار ہوئی۔ لیکن نور نبوت چونکہ یوسف کی ذات میں شامل تھا، قال معاذ اللہ، سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں مفسرین نے بہت اچھی بات لکھی کہ انسان جب کسی گناہ کی راہ پر اگر اس کو کوئی چلائے تو سب سے پہلی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے پہلا جملہ کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، وہ شخص جو مجھے یہاں لے کر کے آیا وہ اس نے میری تربیت کی اور اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، یعنی جس شخص نے مجھ غلام کو بازار سے نکال کر محلوں میں جگہ عطا فرمائی، کہیں تو میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جس شخص نے مجھے شاہی خزانے کے کپڑے پہنائے، میرے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، جس شخص نے مجھے شاہی محل میں آرام کروایا، میں اس کے ساتھ خیانت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مطلب انہ ربی احسن مثوائی کا مفسرین نے لکھا کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ دیا کہ کہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور کہاں اللہ نے مجھے محل میں لا کر کے بٹھا دیا، میں اس رب کے ساتھ خیانت کروں اور میں گناہ کا ارتکاب کروں، برائی کا عمل کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں یہ ظلم کرتا ہوں تو ظالموں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی ہے، میں اگر یہ گناہ کرتا ہوں تو گناہ کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا قرآن نے منظر کشی کی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا پختہ ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر یوسف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل، اللہ کی برہان، اللہ کی نشانی نہ دیکھ لیتے تو خطرہ تھا کہ یوسف بھی برائی کا ارادہ نہ کر لے، لیکن اللہ نے اپنی دلیل، اپنی برہان، اپنی حجت اور اپنی نشانی دکھلائی، اور اس نشانی کو دکھلا کر یوسف کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ وہ نشانی کیا تھی؟ قرآن نے کچھ بیان نہیں کیا نشانی کیا تھی، بس اتنا کہا کہ وہ کوئی نشانی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو جب بلایا تو حضرت یوسف کی نگاہ چھت پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آئی، اور یعقوب علیہ السلام دانتوں میں یوں انگلی دبائے ہوئے ہیں، جیسا جو تعجب کے موقع پر حضرت یعقوب دانتوں تلے انگلی دبائے ہوئے ہیں اور یوسف سے گویا کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بیٹا دھیان رکھنا، بیٹا سنبھلنا، یہ نشانی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جیسے ہی اس نے بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں اللہ کا فرمان وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
انہو کان فاحشا وساء سبیلا، یہ آیت ان کے ذہن میں، ان کی زبان پر، ان کے دماغ میں آئی اور یہ اللہ کی نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ رک گئے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فرشتے کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تحفظ فرمایا۔ اور ان سب کے علاوہ ایک رائے یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ وہ نشانی کیا تھی؟ وہ نشانی حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ نے پیدائشی طور پر ایک سافٹ ویئر دیا تھا جو تمام انبیاء کو دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا؟ اینٹی کرائم سافٹ ویئر، کہ جو بالکل کوئی بھی جرم سامنے آئے فوراً الارم بجائے گا، فوراً وہ ان کو تنبیہ کرے گا، فوراً ان کو گائیڈ کرے گا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ بھئی کیمرے ہوتے ہیں، دیکھو ہماری گاڑیوں میں کیمرے ہوتے ہیں، بیک کیمرہ، فارورڈ کیمرہ، اگر گاڑی ٹکرانے والی ہوتی ہے تو وہ ٹو 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 بجتا ہے کہ نہیں بجتا ہے؟ تو ایسے اللہ تمام انبیاء کو پیدائشی طور پر ایک نشانی اپنی قدرت کاملہ کے ایسے اثرات عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ان کے سامنے آئے تو وہ سافٹ ویئر فوراً آٹومیٹک کام کرنے لگتا ہے، یعنی ان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے اور بچاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا بھئی جب اللہ نے کوئی نشانی کا تذکرہ نہیں کیا تو ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کوئی نشانی تھی اللہ کی قدرت کاملہ تھی جس نے یوسف علیہ السلام کے قدموں کو بہکنے سے، ان کی نگاہ کو بہکنے سے اور ان کے دل کو بہکنے سے بچا لیا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، معاملہ ایسا ہی ہوا اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ ہم یوسف سے برائی کو پھیر دے۔ بڑی زبردست آیت ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یوسف برائی سے رک گئے، دیکھو سمجھو بات کو، یہ نہیں کہا کہ یوسف برائی سے رک گئے، نہیں، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ ہم برائی کو یوسف سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ برائی کا ارادہ یوسف نے نہیں کیا تھا، برائی نے یوسف کے پاس جانے کا ارادہ کیا تھا جس کو اللہ نے ہٹا دیا۔ یوسف نے برائی کا ارادہ نہیں کیا، برائی ان کی طرف پڑھنا چاہتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے ذریعے سے اس کو ہٹا دیا۔ اور کیا فرمایا؟ انہو من عبادنا المخلصین، ارے وہ تو ہمارا بہت پیارا بندہ ہے، وہ تو ہمارا بہت مخلص بندہ ہے، ارے وہ تو ہمارا پسندیدہ بندہ ہے، ہمارا چنا ہوا بندہ ہے، ہمارا منتخب شدہ بندہ ہے، برائی ہم کیسے آنے دیتے اس تک؟ پھر آگے قرآن منظر کشی کرتا ہے، واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف بھاگے، وقدت قمیصہ، اور اس عورت نے حضرت یوسف کے قمیص کو کھینچا۔ اب دروازے تو سارے بند تھے، پھر باہر کیسے نکل گئے؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ نے اپنی قدرت کے معجزے سے جتنے دروازے اس نے بند کیے تھے، یوسف علیہ السلام وہاں تک پہنچتے جاتے تو دروازے آٹومیٹک کھلتے جاتے، یہاں تک کہ آپ آخری دروازے پر پہنچ گئے جہاں سے انٹری ہوتی تھی، اور اس نے کرتا پیچھے سے کھینچا، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے، سامنے عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا، دیکھا کہ گھر کا مالک، محل کا مالک اندر آنے کو دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور کھڑا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو اس حال میں اور اس کنڈیشن میں دیکھ کر اس کے بھی ذہن و دماغ میں کچھ نہ کچھ تو چلا ہوگا۔ اور پھر عورت نے، اس کی بیوی نے ایسے موقع پر جو کہانی بنائی، کیا کہنے لگی؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہنے لگی کہ دیکھو تم نے
جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ خیانت کرے اور برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یا تو اس کو جیل میں ڈلوا دو یا اس کو سخت سے سخت سزا دو. یعنی الزام کس پر دے رہی تھی؟ یوسف علیہ السلام پر. کہنا کیا چاہ رہی تھی؟ میں بے قصور ہوں اور یوسف نے میرے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کا ارادہ کیا اور میں اپنے آپ کو بھگا کر کے اپنے آپ کا بچاؤ کر رہی تھی. عقل میں آنے والی بات ہے، اگر یہ عورت اپنا بچاؤ کرتی تو عورت آگے ہوتی، یوسف پیچھے ہوتے. سوچنے والی بات ہے. یوسف بھاگ رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے آ رہی ہے، تو بچاؤ تو کر رہی ہے کہ وہ کر رہے ہیں؟ فرمایا وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب یہاں آ کر یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ یہ راز فاش ہو، لیکن جب الزام اپنے اوپر ہی آنے لگے، جب تہمت اپنے اوپر ہی چھانے لگے، تو ایسے موقع پر خاموش نہیں رہنا چاہیے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بول پڑے. قال هي راودتني عن نفسي. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اسی نے میرے اوپر ڈوڑے ڈالے تھے اور اسی نے میرے نفس کو بہکانے کی کوشش کی تھی، پھسلانے کی کوشش کی تھی. اب ظاہر سی بات ہے، وہ جو بادشاہ ہے، وہ عزیز مصر ہے، وہ تو ٹینشن میں آ گیا. کس کی بات مانے؟ قرآن نے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. یوسف کے خاندان والے نے کہا، عورت کے خاندان والے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف کے خاندان میں سے اگر گواہی آتی تو ارے اپنے گھر کا آدمی ہے تو وہ تو اپنی طرف بولے گا ہی، لیکن قرآن نے کہا نہیں، اس کے گھر والوں میں سے. اب وہ گواہ کون تھا؟ مفسرین کرام نے لکھا وہ گواہ یا تو کوئی بڑا تھا یا پھر بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ گواہ شیر خوار دودھ پیتا بچہ تھا جو بولتا نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی صفائی میں اس نے بولا. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی، 3 موقع ہیں قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی صفائی کے 3 موقع ہیں جہاں ان کی والدہ پر یا بیوی پر تہمت لگی تو قرآن نے اس کو بیان کیا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو قرآن نے چھوٹے بچے کی گواہی کے ذریعے سے ان کو پاک دامن ثابت کیا. حضرت مریم پر جب تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی اور ان کی صفائی کو پیش کیا. یہ دونوں شیرخوارگی کے زمانے میں بولے ہیں، اور جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر تہمت لگی تو اللہ نے فرمایا اب گواہی کوئی چھوٹا بچہ نہیں دے گا اور کوئی بڑا آدمی بھی نہیں دے گا اور جبرائیل تو بھی نہیں دے گا، اب گواہی میں خود پیش کروں گا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تو وہاں اللہ تبارک و تعالی خود گواہی دینے کے لیے آیا کہ جو تم میرے نبی کی حرم پر الزام لگا رہے ہو وہ تہمت اور بہتان ہے. تو وہاں خود اللہ نے گواہی پیش کی. بہرحال تو اس بچے نے کیا گواہی دی؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا یوسف سچے ہیں، عورت جھوٹی ہے. اس نے کہا نہیں، کہنے لگا ان کان قمیصہ، یہ بچے کی زبانی ہے جو اس نے بچپن میں بات کی. ان کان قمیصہ قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبین. ان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. وان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. فرمایا کرتے کو دیکھو، یوسف کا کرتا، کل بات آئی تھی نا
یہ پیراہن یوسف آج یہاں پر کام آیا. کیا اس بچے نے کہا کہ دیکھو اگر یوسف حملہ کریں گے اور عورت اپنا بچاؤ کرے گی تو کرتا آگے سے پھٹے گا. اگر یہ بات ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، عورت سچی ہے. اور اگر عورت حملہ کرے گی، یوسف اپنا بچاؤ کے لیے بھاگیں گے تو کرتا جب یہ پکڑ کر کھینچے گی تو پیچھے سے پھٹے گا. عورت جھوٹی، یوسف سچے. چنانچہ فلما رأى قمیصه قد من دبر، جب دیکھا کرتے کو تو وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، تو وہ عزیز مصر کو اطمینان ہو گیا کہ جس بچے کو میں لے کر آیا تھا وہ دکھنے میں جتنا خوبصورت ہے وہ اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. وہ جتنا دکھنے میں سیدھا سادہ ہے وہ اندر سے بھی اتنا سیدھا سادہ ہے. وہ دکھنے میں جتنا بھولا ہے وہ اندر سے بھی اتنا بھولا ہے. وہ دکھنے میں جتنا پاک صاف ہے اندر سے بھی اتنا پاک صاف ہے. اور کیا کہا عورت سے؟ انہو من کیدکن، یہ تمہاری چال بازیاں ہیں، اور ان کیدکن عظیم، اور کہنے لگی تم عورتوں کی مکاریاں اور چال بازیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہادت نہ ہوتی، گواہی نہ ہوتی، اللہ کی طرف سے یہ صفائی پیش نہ آتی تو یوسف تو الزام میں پھنس جاتے. یوسف کو تو الزام لگ جاتا اور ان پر تہمت لگا کر بدنام کر دیا جاتا. پھر حضرت یوسف سے کہنے لگے یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس معاملے کو رفع دفع کرو. کیا کہا؟ ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم اس بات کو کسی کے سامنے شیئر مت کرنا، یہ راز کی بات ہے، میری بے عزتی ہو جائے گی. تم اس بات کو جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں بس یہی دبا دو. یوسف اعرض عن ھذا. اور عورت سے کیا کہا؟ واستغفری لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کی معافی مانگ. انکی کنتی من الخاطئین، اس لیے کہ تو ہی خطا کار، تو ہی مکار اور غلطی کرنے والیوں میں سے ہے. غلطی تیری ہے، یوسف تو بے قصور ہے. اللہ نے اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو متہم ہونے سے بچایا. یہاں آ کر مفسرین کرام ایک بہت اچھی بات اس کے ضمن میں ایک سبق لکھتے ہیں کہ دیکھو جب آدمی پورا اعتماد اللہ پر کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پورا جب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، بدنامی سے بھی اس کو بچاتا ہے. شرط کیا ہے؟ جب اللہ پر اعتماد ہو. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، کیا تم اللہ پر ایسا اعتماد کرو جیسے پرندے کرتے ہیں. لو توکلتم علی اللہ حق التوکل لرزقکم، اللہ تمہیں بھی ایسا رزق دے گا کما یرزق الطیر، جیسا پرندوں کو دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو بھرا ہوا پیٹ لے کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اطمینان سے سوتے ہیں. پرندے جاگتے نہیں ہیں، وہ تو مغرب میں ہی سو جاتے ہیں. دیکھو ان کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مغرب تک کر لیتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پر جو چہچہانے کی اور چلا چوٹ کی جتنی بھی آواز ہے تو ان کا مارکیٹ جو ہے، ان کا توپ خانہ عشاء سے پہلے بند ہو جاتا ہے. بس پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ عشاء کے بعد سب آرام کرتے ہیں اور فجر کے سب اٹھ جائیں گے. وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں توکل کی وہ کوالٹی مل گئی تو رزق کی بھی وہی کوالٹی تم کو ملے گی جو ان کو مل رہی ہے. اور کمال کی بات، ان کا رزق فکس نہیں ہے آج کیا کھانا ہے، یعنی آج گوشت وانڈے بنیں گے، دال چاول بنیں گے، سبزی بنے گی، بھاجی بنے گی، ہری بنے گی، شوربہ بنے گا، یا جو ہے روسٹیڈ بنے گا، یا کیا بنے گا، کوئی فکس نہیں ہے. جو مل جائے. اور اللہ تبارک و تعالی ان کو روزانہ تازہ تازہ
اور نیا نیا آئٹم کھلاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو اس آیت کی ضمن میں مفسرین نے لکھا کہ جب توکل اور اعتماد اللہ پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اچھا ہی عطا فرمائے گا۔ لہذا ہمیں اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنے سارے اعمال کرنا چاہیے، عبادات ہوں، معاملات ہوں، کچھ بھی ہو، جیسا کہ حضرت یوسف نے اعتماد کیا، اللہ نے ان کا بچاؤ کیا، ہم اعتماد کریں گے، اللہ ہمارا بھی بچاؤ کرے گا۔ اب آگے قصے کا جو دوسرا رخ ہے انشاءاللہ اس پر آئندہ کل بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سبحان اللہ۔